اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ جی ظاہر ہم پچھلے سیشن میں یہاں پہنچے تھے کہ مسلمانوں نے دوسری دفعہ ہجرت کی ہے حبشہ، 83 لوگوں نے ہجرت کی ہے اور وہ امن اور سکون سے وہاں رہنے لگ گئے ہیں۔ قریش کو یہ بات نہیں بھائی یا قابل قبول نہیں ہے کہ مسلمان حبشہ میں بھی سکون سے رہیں، تو انہوں نے 2 لوگوں کو اپنے سفارتکار کے طور پر بھیجا ہے کہ وہ نجاشی سے اور اس کے دربار کے لوگوں سے اپنے تعلقات بنائیں، ان کا فائدہ اٹھائیں، تحفے تحائف دیں اور مسلمانوں کو واپس مکہ لے کر آئے۔ مسلمانوں نے ایک دن عمرو بن عاص کو حبشہ میں اکسوم میں پھرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اکسوم شہر ہے حبشہ کا جہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں، تو انہیں کھٹکا کہ یہ کوئی بات خیر نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ کس لیے آئے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ تجارت کے لیے آئے ہوں۔ اب انہوں نے اپنی گراؤنڈ سیٹ کر لی ہے، عمراء سے، ان کے سفارتکاروں سے اور بادشاہ کے دربار کے لوگوں سے اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں قائل کر لیا ہے کہ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے جب یہ نجاشی کے دربار میں مسلمان پناہ گزینوں کو واپس مانگنے کا مطالبہ کریں گے۔ اب یہ دربار میں آ گئے ہیں اور آتے ہی دونوں سجدے میں گر گئے ہیں نجاشی کو دیکھ کر، یعنی نجاشی بادشاہ کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ یہ اس زمانے کی بڑی کامن روایت تھی، اسے نہ تو غلط سمجھا جاتا تھا نہ عجیب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ توحید کے قائل لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ روا نہیں، جائز نہیں، ممکن نہیں۔ ہم چونکہ توحید کے قائل ہیں تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ کسی اور کو بھی سجدہ کیا جاتا ہے۔ ظہیر یہاں پہ میں آپ سے ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ مجھے 2007 میں انڈیا جانے کا اتفاق ہوا اور دلی میں ایک دن ٹائم سپیئر کر کے مختلف مندروں میں اور عبادت گاہوں میں گیا، مسجد میں گیا، تو مجھے بڑا کچھ لرن کرنے کو ملا۔ میں گردواروں میں بھی گیا، جنہیں ہم سکھ کہتے ہیں اور انڈیا کے لوگ پنجابی کہتے ہیں، یا وہ خود اپنے آپ کو پنجابی کہتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب میں بدھ مت کے عبادت گاہ پہ گیا، تو ایک بدھ بھکشو یا بدھ بھکھو جو مونک ہیں بدھ مت کے، اسے میں نے دیکھا کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور 4 خواتین اس کے پاؤں میں سجدہ کر رہی تھیں۔ میں نے زندگی میں کسی انسان کو سجدہ کرتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھا، مجھے بہت ہی عجیب لگا اور میں نے بڑا شکر ادا کیا اللہ کریم کا کہ اللہ نے ہمیں اس دین پہ رکھا ہے جس میں اس کی وحدانیت اور سچائی کی بات ہوتی ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ وہ ایک شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کو سجدہ کرنے والے کو کسی اور کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو دونوں بادشاہ کے دربار میں گئے نجاشی کے اور انہیں سجدہ کیا اور ان کے اقبال، ان کی خوبیوں کے بارے میں باتیں کی کہ آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کی بادشاہت قائم رہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، آپ بڑے رحم دل ہیں اور آپ کے باپ دادا سے آپ کی حکومت چل رہی ہے اور ہماری خواہش اور دعا ہے کہ یہ اگلی نسلوں میں بھی چلتی رہے، سو۔ بادشاہ ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور بادشاہ نے پوچھا کہ ہمارے دوست عرب سے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو وہ جو قیمتی کھالیں تھیں وہ پیش کی گئیں بادشاہ کو۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کھالیں اپنے اسٹاف کو سنبھالنے کو کہا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تجارت کے لیے آئے ہیں؟ تو عمرو بن عاص بولے کہ نہیں بادشاہ سلامت، ہم آپ سے مدد لینے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بتائیے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے قبیلہ کے لوگ دنگا فساد کر کے، جھگڑا کر کے، ہمارے ساتھ ظلم و ستم کر کے، ہمارا اتحاد پارا پارا کر کے آپ کے پاس پناہ لینے آ گئے ہیں۔
ایک تو انہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے، دوسرے چونکہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کے لوگوں کو بھی خراب کریں گے، یہاں پہ بھی آپ کا امن بھی خراب کریں گے۔ تو ہم خواہش مند ہیں کہ آپ ہمارے بہت اچھے ہمسائے ہیں، آپ ہمارے مہربان ہیں، ہم تجارت کے لیے یہاں آتے ہیں تو آپ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اور دوسرے چونکہ انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، دنگا فساد کیا ہے، ہمارا اتحاد خراب کیا ہے، انہوں نے اپنا نیا دین گھڑ لیا ہے، عجیب و غریب لوگ ہیں، کسی کی مانتے بھی نہیں ہیں، تو قبائلی روایات کے مطابق ان کو واپس جانا اور ان لوگوں کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ اور بادشاہ سلامت یہی نہیں، ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں واپس لایا جائے۔ انہوں نے ہمیں یہ کانسنٹ دے کر، یہ ایجنڈا دے کر بھیجا ہے، یہ مینڈیٹ دے کر بھیجا ہے کہ ہم انہیں واپس لے کر آئیں۔ تو آپ کی مہربانی، آپ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اچھا، جو اسما بن ابجر نجاشی بادشاہ جو اس وقت تھا، وہ بڑا ذہین بھی تھا۔ انصاف پسند ہونے کے لیے یقیناً ذہین ہونا ضروری ہے۔ تو اس نے سب سے پہلی بات جو عمرو بن عاص کی ساری گفتگو سن کر کہی، وہ بڑی مزیدار تھی۔ اس نے کہا آپ کی بات میں نے سن لی، بٹ میں یہ بات کسی دوسرے کا موقف سنے بغیر ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں انہیں بلاؤں گا، عرب پناہ گزینوں کو، مہاجرین کو، اور ان سے پوچھوں گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر تمہاری بات ٹھیک نکلی تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر میں نے محسوس کیا کہ ایسا نہیں ہے تو پھر میں اس کے اعتبار سے مناسب انصاف پہ مبنی فیصلہ کروں گا۔ اب یہاں پہ جو درباری تھے بادشاہ کے، وزراء، سفراء اور باقی لوگ سردار جو وہاں موجود تھے، انہوں نے بادشاہ سلامت کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بادشاہ سلامت، یہ ہمارے تعلق والے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں عرب کے، صدیوں سے ان کے خاندان، آباء و اجداد ہم سے تعلق بھی رکھتے ہیں، آتے بھی ہیں، تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ ہمیں وہ جو پناہ گزین ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، ان سے ہمیں کیا سروکار، تو ہمیں اپنے لیول پہ رہنا چاہیے، ہمیں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اچھے لوگ ہیں، ہم زیادتی کریں گے اگر ان کی بات نہیں مانیں گے۔ بادشاہ نے فیصلہ دیا کہ میں پناہ گزینوں کی بات سنے بغیر، مہاجرین کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مسلمان مہاجرین کو یہاں لایا جائے۔ اب پیغام بھیجا گیا مسلمانوں کو، اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بادشاہ کے دربار میں ہمیں طلب کیا گیا ہے، تو انہیں احساس ہوا کہ عمرو بن عاص یہاں ہم نے کچھ دن پہلے پھرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یقیناً یہ کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ نے ہمیں بتایا، ورنہ ہمارا بادشاہ سے کیا لینا دینا۔ بادشاہ نے ہمیں پناہ دے دی ہے، ہم یہاں رہ رہے ہیں، نہ ہم نے کوئی خرابی کی ہے، نہ جرم کیا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے سکون آسانی سے زندگی رہ رہے ہیں۔ اب اگر بادشاہ کو کیا ضرورت ہے، اتنے دن سے تو ہمیں نہیں بادشاہ نے کبھی طلب کیا۔ یقیناً عمرو بن عاص نے آ کے کوئی ایسی سٹوری سنائی ہے، کوئی مطالبہ کیا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں دربار میں طلب کیا گیا۔ اب مسلمانوں کے لیے ایک پریشانی والی صورتحال تھی۔ یہ جب 83 مہاجرین حبشہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب، اپنے چچا کے بیٹے کو، ان کا امام، ان کا سربراہ، ان کا لیڈر، ان کا ہیڈ بنا کر بھیجا تھا۔ یہاں پہ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر ابن ابی طالب کو بڑا پسند کرتے تھے۔ چھوٹے تھے، 15 سال چھوٹے تھے رسول اللہ سے، حضور بڑی شفقت کیا کرتے تھے، اور بڑی دوستی والا تعلق تھا جعفر ابن ابی طالب سے، بڑی محبت تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویژنری انسان تھے، وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جعفر میں کیا ٹیلنٹ موجود ہے۔ تمام پناہ گزینوں میں سب سے بہتر گفتگو کرنے والے جعفر ابن ابی طیار ہیں، جعفر ابن ابی طالب ہیں، جعفر طیار ان کا لقب ہے۔ بادشاہ کے دربار بھی بلایا گیا، آ گئے، آتے ہی مسلمانوں نے سلام کیا، بادشاہ کو سلامتی کی دعا دی اور کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بد دماغ، مغرور اور بے ادب لوگ ہیں، انہوں نے آ کے بادشاہ کو سلام نہیں، صرف سلام کیا، سجدہ نہیں کیا۔ عالم پناہ
جہاں پناہ جو ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں، جو ان کی خاطر اپنے دوستوں کو ناراض کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے دوستوں کی بات نہیں مانی اور ان کو ویلیو دی ہے، ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اتنے روڈ ہیں کہ بادشاہ کو آگے سجدہ نہیں کیا۔ یقیناً یہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی جھگڑا، فساد یا مسائل کھڑے کر کے آئے ہوں گے۔ یہ یہاں آ کر جتنے اچھے دکھ رہے ہیں، بن کے رہ رہے ہیں، یہ اصل میں ایسے نہیں ہیں، تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ یہاں پہ جعفر ابن ابی طالب نے ایک دفعہ پھر کہا، بادشاہ سلامت، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، تو ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے روا ہے۔ تو ہم نے نہ تو ہم مغرور ہیں نہ بے ادب ہیں، ہمارا ایمان ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو سجدہ کریں۔ ہم سلامتی بھیجتے ہیں اور وہ ہم نے آتے ہی آپ پر بھیجی ہے۔ اب ماحول بڑا خراب ہے، بڑا باعث ہے، بڑا ٹلٹڈ ہے ٹورڈز قریشی، بٹ جعفر ابن ابی طالب نے بڑے حوصلے، سمجھداری اور دانش مندی کے ساتھ بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ ہمارا سجدہ آپ کو نہ کرنا بے ادبی کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو آج جو ہے ہم یہاں اپنی بات مکمل کرتے ہیں، اگلے سیشن میں دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔